آج کا میرا پیغام عید کا کہ یار عید سے پہلے ہم نے رمضان سے کیا سیکھا، ہم نے رمضان سے کیا پایا۔ اگر ہم دیکھیں تو رمضان میں سب سے اہم چیز ہم نے پائی کہ صبر پایا، کہ صبح سے شام تک ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے سامنے بے شمار چیزیں تھی کھانے کی، کمرے میں بیٹھ کے کھانے کی، کسی جگہ اور کسی جہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ہم نے وہاں چھپ کے کھانے کی، لیکن پھر بھی ہم نے صبر کیا، اپنی تمام جسمانی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر ہم نے صبر کیا۔ تو یار رمضان کے بعد بھی صبر کرنا ہے، اپنی زندگی کا نصب و لین بنا لے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، صبر والی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس سے اگلی بات کہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یار کیا غریبوں کو بھوک صرف رمضان میں لگتی ہے؟ یہ جو پیٹ ہے یہ صرف روٹی کھانا صرف رمضان میں فیل کرتا ہے؟ یار بعد میں بھی لوگوں کا خیال کیا کرے، بعد میں بھی غریبوں کو بھوک لگتی ہے جیسے ہمیں لگتی ہے، بعد میں بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں جیسے ہماری ضروریات ہوتی ہیں، تو بعد میں بھی ان کا خیال رکھیں۔ اگلی بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے نمازی بن گئے، ہم نے نماز کی کیئر کرنا شروع کر دی، کوشش کی کہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یار نماز تو ساری زندگی کے لیے ہے، جتنی آپ کی لائف ہے، بالغ لائف ہے، آپ کی نماز فرض ہے، تو آپ بعد میں بھی نمازی بن جائیں، پکے پکے نمازی بن جائیں، کیونکہ یہی زندگی کا نصب و لین ہونا چاہیے۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ ہم نے نمازی کے ساتھ ساتھ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا، ہر بندے نے کوشش کی کہ کم و بیش اس کا ایک قرآن لازمی مکمل ہو جائے رمضان میں۔ تو یار قاری قرآن بن جائیں، پرماننٹ بن جائیں، کیونکہ جو ثواب اجر اللہ نے اس منتھ میں دیا اللہ نے بعد میں بھی آپ کو دینا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس منتھ میں زیادہ ثواب تھا، لیکن بعد میں بھی اللہ اس کا اجر دیتا ہے، بعد میں بھی اس کا حق بنتا ہے، اس قرآن کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اگلی بات، سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھی نا اپنی زندگی میں رمضان کے دوران، ہم نے اللہ کو اپنے اوپر حاضر و ناظر جاننا کہ ہم نے جہاں بھی ہوں، ہم اپنے کمرے میں تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ہم سارا کچھ کھا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہی کام ہم باہر نکلے ہیں، بازار گئے ہیں، کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، تو ہماری نظر کہیں غلط نہیں اٹھی ہے۔ کیوں نہیں اٹھی؟ یار میں روزے میں ہوں، میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، باقی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے جہاں کہیں بھی کوئی کام اگر ہمارے نفس نے ہمیں ابارنے کی کوشش کی تو پھر بھی ہمارے فوراً ذہن میں آیا کہ نہیں بھائی میرا روزہ بھی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ تو سب سے بڑا قیمتی جو تحفہ میں ملا نا رمضان میں وہ یہی تھا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بالکل اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں کہ یار اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ کوئی نہیں ہمیں دیکھتا تو اللہ پھر بھی دیکھتا ہے، اللہ ایوری ٹائم ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں آپ کے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہوں، یہ ہم نے رمضان میں فیل کیا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، تو یہ ہم نے رمضان میں فیل کیا۔ تو پھر اسی چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، صابر بن جائیں زندگی کے لیے، خیرات کرنے والے بن جائیں زندگی کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں زندگی کے لیے، نمازی بن جائیں پکے پکے، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نمازی کہا ہے، نمازی بننے کا کہا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قاری قرآن بن جائیں، کیونکہ یہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں تو اتنا مزے کا کلام ہے کہ آپ اس سے جب پیار سے باتیں کرتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ کرتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، تو قسم سے قرآن ایک ایک لفظ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کیا ہے، علامہ اقبال جب بھی پڑھتے تھے نا قرآن کو تو وہ روتے اتنے تھے کہ قرآن تر ہو جاتا تھا، کیونکہ جو بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے نا واقعی دل کرتا ہے کہ یار یہ میرے سے زیادہ باتیں کرتے جائے، یہ مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی آغوش میں لیتا جائے، تو پھر اسی طرح کا قاری قرآن بن جائے، اپنی نظر کی حفاظت اسی طرح کرنے لگ جائیں جیسے ہم نے رمضان میں کی۔ کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا ہم نے رمضان میں، کوشش کی کہ ہم لمیٹڈ رہ کے چلیں، ہم وہ چلیں جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر ساری زندگی لیے وہی بن جائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور آخری بات پھر وہی کہ وہ بن جائیں
جس کے اندر یہ ذہن میں، دماغ میں، دل میں، ہر خیال و گمان میں یہ آ جائے کہ اللہ مجھے ہر ٹائم دیکھتا ہے، اللہ مجھے ہر ٹائم دیکھتا ہے، اور غریبوں کو بھوک رمضان کے بعد بھی لگتی ہے۔ السلام علیکم۔